رویے بڑے عجیب و غریب سامنے آتے ہیں، بعض اوقات ہنسی آتی ہے، بعض اوقات ان پہ رونا آتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک مرتبہ اس طرح کا رجحان ہوا تھا کہ مختلف شہروں کے نام تبدیل کر کے اسلامی ناموں کے اوپر ان کو جو ہے وہ چینج کرنا شروع کیا گیا۔ جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اس کا نام دارالسلام جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا۔ اسی طرح چند ایک اور شہروں کے بارے میں یہ کیا گیا۔ اس پر اب یہ جو لبرل اور سیکولرز ہیں، یہ پتہ کیا لکھنا شروع ہوئے، لو جی اب تو سڑکیں بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب تو جو ہے وہ یہ شہروں کی جو علاقے اور رقبے ہیں نا یہ بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی گلی محلے کا نام مثال کے طور پہ علاقے کا نام صدیق آباد اور گلی کا نام جیسے صدیق اسٹریٹ رکھ دیا تو اس کے اوپر جو ہے نا لبرل حضرات کو جو ہے پریشانی ہو جاتی ہے، لو جی اب تو یہ گلی بھی مسلمان ہو گئی۔ ٹھیک، چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دے اسلامی ناموں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی کلام شروع ہو جاتا ہے کہ لو جی اس چیز کا نام اسلامی کیوں رکھ دیا، کسی اسٹیڈیم کا نام اسلامی رکھ دیا اس کے اوپر لو جی اس کا نام یہ اسٹیڈیم مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، دنیا کے اندر ہزاروں ایئرپورٹ ہیں جو مختلف افراد کے نام پر رکھے گئے۔ ٹھیک، میں نے نہیں سنا کہ کسی لبرل نے ان پر اعتراض کیا ہو کہ جناب ان چیزوں کے نام، ان شہروں کے نام ان افراد کے نام پہ کیوں رکھے گئے، نہ رکھے ان کے نام کے اوپر۔ اسی طرح اور اسٹیڈیمز ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے مشہور سنا ہوگا سینٹ پیٹرس برگ۔ جی، یہ سینٹ کیا ہوتا ہے؟ جی، صوفی درویش ان کا جو عیسائیوں کے اولیاء، عیسائیوں کے جو ولی ہوتے ہیں سینٹ کہتے ہیں نا۔ پیٹرس برگ، پیٹرس میرس برگ، اس طرح کے مختلف نام۔ ان پہ میں نے نہیں سنا کہ کسی لبرل نے آج تک اعتراض کیا ہو کہ جناب شہر کو عیسائی بنا دیا، اسٹیڈیم عیسائی بنا دیا، یہ روڈ عیسائی بنا دیا۔ بہت خوب۔ آپ ذرا امریکہ کے سڑکوں کے، روڈوں کے، ہسپتالوں کے، شہروں کے، ایئرپورٹس کے نام نکالیں، آپ انگلینڈ کے نام نکال لیں، آپ فرانس جرمنی کے نام نکال لیں، آپ کو اکثریت یہ ملے گی کہ وہ ان کے جو پرانے لوگ اور ہیروز ہیں ان کے نام پہ ہوگا۔ ہزاروں نام ان کے مذہبی چیزوں کے نام پہ ہوگا۔ یہ ہر تیسری چیز کو میری کیوں کہتے ہیں؟ جی، یہ میری ہاسپٹل، ہولی فیملی ہاسپٹل، یہ فلاں چیز، یہ کیا ہے؟ یہ سب عیسائیوں کے اپنے تصورات اور عقائد اور جو ان کی شخصیات کے ناموں پر ہیں، لیکن سنا نہیں آج تک۔ اچھا، ایون کہ پاکستان کے اندر سینٹ کے نام سے جو ہے وہ اسکول موجود ہیں۔ جی، ان اسکولوں میں جو لوگ پڑھے ہیں ان کو شہر کا اسلامی نام رکھنے پر تو اعتراض ہے، اسی اسکول کا نام کسی عیسائی شخصیت کے نام پہ رکھنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ بہت خوب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو چڑ جو ہے ناموں سے نہیں ہے، اسلام سے ہے۔ اللہ، کہ جہاں اسلام کا نام آتا ہے وہاں آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں کسی عیسائی کا، اچھا ٹوبا ٹیک سنگھ کے نام پر کسی کا اعتراض سنا ہے آپ نے؟ جی نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں جناب؟ سکھ کے نام پہ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جیکب آباد کے نام پر کبھی اعتراض سنا ہے؟ عیسائی کے نام پہ ہے، انگریز کے نام پہ ہے۔ اور کتنے شہر، آپ ذرا شہروں کی لسٹ نکالے پاکستان کی، کتنے شہر ہندوؤں کے نام پہ ہیں، کتنے عیسائیوں کے نام پہ ہیں، کتنے دہریوں کے نام پہ ہوں گے، کتنے کس کے نام پہ ہوں گے، کبھی اعتراض نہیں سنا۔ لیکن اگر ان شہروں کے، ان علاقوں کے، ان چیزوں کے، روڈوں کے، سڑکوں کے، گلیوں کے آپ اسلامی نام رکھنا شروع کر دیں تو ابھی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اللہ، جی ایسے کہ نہیں جناب، یہ تو جناب سڑکیں مسلمان کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں 25-30 سال پہلے یہ تھا نا کہ مختلف چیزوں کے نام اسلامی رکھنا شروع ہو گئے تھے، تو اب اس سے جن کو آج تک تکلیف ہے وہ آج بھی سب اس کا حوالہ دیتے ہیں نا، تو یہ بولتے ہیں اور وہ زمانہ جب سڑکیں بھی مسلمان ہو رہی تھی، جب اسٹیڈیم مسلمان ہو رہے تھے، جب شہر مسلمان ہو رہے تھے، یہ اعتراض کبھی عیسائیوں پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کبھی لبرلزم پہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی یہ دوسرے مذاہب پہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے ہیروز کو میں بھی چند دن پہلے ایک بندے کا پڑھ رہا تھا، اس نے ایک علاقے کا نام لیا جہاں پر یہ بھگت سنگھ ہوتا تھا نا، یہ مشہور آدمی جو تھا بھگت سنگھ، تو اب وہ اس علاقے میں گیا نا تو کہنے لگا جب میں اس شہر کی فضا میں داخل ہوا تو مجھے بھگت سنگھ کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہی بات اگر کسی جو ہے وہ ذرا مسلمان کے حوالے سے کہی ہوتی نا، ذرا کسی ادھر کے مسلمان کے حوالے سے، تو ان کو لو جی ان کو اسلام کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی، پھر ان کے یہ اعتراض شروع ہو جاتے۔